اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس تہمت کا جواب وحی کی صورت میں نازل فرمایا۔ تو اسی طرح جو ہے نا اس آیت کریمہ میں ولا یأتل الفضل کے نازل کرنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو مقام جو ہے نا مقصود تھا، مقام بتلانا ولا یأتل الفضل سے کہ آپ جو ہے نا کہ اپنے اہل فضل والے کے ساتھ جو ہے نا اچھا ہی معاملہ رکھیں، اور دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تنبیہ مقصود تھی کہ مقام صدیقیت اور دائرہ کمال سے قدم باہر نہ نکلنے دیں، اور غلطی اور خطا کی وجہ سے اگرچہ مستہ کا جو مستہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خالہ بھائی تھا، اور یہ بھی جو ہے نا وہ شریک تھے اس وقت اپنی غلط فہمی کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تہمت لگانے میں یہ بھی شریک تھے، تو یہ ان کا وظیفہ بند کر لینا جائز بنتا بھی تھا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو شان ایسی تھی کہ وہ برائی کا بدلہ نیکی سے دیا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اشارے سے سمجھایا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کے اعتبار سے مستہ رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ 2 گنا کر دیا۔ تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا کیونکہ جو ہے نا یہ مستہ جو تھے وہ غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے، تو غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے مرضی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حق تعالیٰ نے بحق بدریت مستہ رضی اللہ تعالیٰ کی شفاعت فرمائی کہ اے ابوبکر تم اہل فضل میں سے ہو اور مستہ اہل بدر میں سے ہے، لہذا تم اس کے وظیفے میں کمی نہ کرنا، اور مستہ رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دینا، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت جو تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی صریح دلیل ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولو الفضل یعنی صاحب فضل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے نا ولا یأتل الفضل یعنی کہ صاحب فضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، تو اس یہ آیتیں گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے برات کے متعلق اور آیتیں نازل فرمائی، اور جو ہے اس کے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، اور جو لوگ ایسی پاک دامن اور نیکوکار عورت پر تہمت لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، تو جنس کو اس قسم کی باتوں کی حالانکہ خبر تک نہیں، تو وہ ایسی ایمان والی ہیں، تو ایسی تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی الزام لگاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، کیونکہ اس طرح قرآن شریف کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کی آیات سورۃ النور کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ بالکل خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہت میں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو آپ معاذ اللہ اگر دیکھ بھی لیں تو جو خود جو ہے نا وہ ایسا اگر زبان درازی کر رہا ہوگا تو اس کی شکل میں ویسے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرما دیا لعنوا فی الدنیا، دنیا میں بھی لعنت ہے، تو وہ لعنت ہی برس رہی ہوگی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے جو فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اور اس دن جو ہے نا تمہارے زبانیں، تمہارے ہاتھ وارجلہم اور تمہارے جو ہے نا پاؤں السنتہم ایدیہم گواہی دیں گے، تو ہے نا ہاتھ پاؤں پیر ساری چیزیں گواہی دیں گے کہ لوگ یہ کام کرتے تھے، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری سزا دے گا جو ان کے ملنی چاہیے۔ بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے ان کے رب ان کو پوری سزا دے گا۔ تو قیامت والے دن جب حساب کتاب کا عمل ہوگا تو اس وقت انسان کے جو ہے نا ہاتھ گواہی دیں گے، انسان اگر کچھ کہے گا تو ہاتھ کہیں گے نہیں ہاتھ بھی بولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ کو بھی قوت گویائی دیں گے، تو وہ بھی بولیں گے کہ ہم نے جو ہے نا ہم سے فلانا کام ہوا ہے، اور اسی طرح پاؤں بولیں گے کہ ہم نے غلط کام کے لیے استعمال کیا تھا اس نے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس کو جو ہے نا قوت گویائی دیں گے کہ وہ بولے گا کہ جو ہے نا اس نے ہمارے ساتھ ایسا غلط کام کیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ جو ہے نا راستہ چل کے گیا غلط کام کے لیے، پاؤں بولے گا، اس طرح ہر روز بولے گا۔ تو یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ الحق المبین، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ جان لیں گے اللہ تعالیٰ حق ہے اور عدل اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق کا وعدہ کیا تو وہ اس قیامت والے دن جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بھی ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری امت مسلمہ کے لیے قاعدہ مقرر فرمایا، اور جیسے کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم میں گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تو گندی عورت معاذ اللہ آپ کے بستر میں کیسے لائے گا، اور خود جس کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس قرآن کی آیت کو دیکھیں، نعوذ باللہ یہ بہتان بکتے ہیں یہ کچھ لوگ یہاں پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہتان بکتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گندے الفاظ نکالتی تھی، بری باتیں کرتی تھی، گالیاں نکالتی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس بات نے اندازہ لگائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خراب عورتیں خراب مردوں کے لیے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دونوں ہستیاں، یہ زمین بھی آسمان بھی ساری، یہ آخرت بھی اور دنیا بھی ان کے لیے۔ تو آپ ان کے گھر میں ان کے آپ کے حجرہ مبارک میں کیسے ان کے حجرہ مبارک میں وفات پائی، ان کے ساتھ ساری زندگی گزری، تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں نعوذ باللہ ابھی کتنا اور گنہگار انسان ہوگا، کتنے اور شیطان کو فالو کریں گے کہ قرآن شریف کے آیاتوں کا انکار کرنا، استغفر اللہ الذی واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنا، اور مانتے بھی ہیں کہ یہ 30 بارے جو ہے صحیح ہیں، مانتے بھی ہیں بالکل، پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، استغفر اللہ الذی واتوب بالکل ہی دیکھیں اگر آپ جو ہے نا مقام صحابیت دیکھیں، صحابہ اکرام کی شان جگہ جگہ بیان ہو رہی ہے، اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آیت میں پھر فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاک مرد پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور جو لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اللہ ان سے بری ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تہمت لگانے کی، تو اللہ ان کے لیے جو ہے نا اللہ ان سے بری ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور عمدہ جو ہے نا رزق دینے والا ہے۔ تو ان آیات سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت اور منقبت ظاہر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بری کیا اور طیبہ فرمایا، اور مغفرت ورزق کریم کا وعدہ فرمایا۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت کرتی اور یقین ہونا معلوم ہوئی، تو عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہے کہ میرا گمان یہ تھا کہ میری برات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھلایا جائے گا، مگر یہ وہم و گمان میں نے تھا کہ میری برات کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائیں گے، اور جن کی تلاوت ہمیشہ قیامت تک ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے تھے کہ جو ہے نا کہ ایسا فتنہ اٹھے گا، دین کے خلاف سرکوبی کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت کو قائم کرنا تھا تاکہ مسلمان اس سے باخبر رہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا۔ تو اگر جو ہے نا اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب بھی بتلا سکتے تھے کہ جو ہے نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پاک دامن ہے، مگر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی تاکہ جس نے گمراہ ہونا ہے تو گمراہ ہو، جس نے سے ہدایت پانی ہے وہ ہدایت پائے، کیونکہ جو ہے نا اسلام کا جو ہے نا یہ اسلام کا جو داعی ہے، اسلام کا جو مشن ہے، وہ پڑھنے والا سننے والا اس کو ٹٹول سکے آرام کے ساتھ، اسی لیے اس کو کر سکے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی۔ تو یہ آیتیں اور قیامت تک یہ آیتیں قرآن مجید میں رہیں گی، اور محرابوں میں ممبروں میں ہر جگہ اس کا اعلان ہوتا رہے گا، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے شان بیان ہوتی رہے گی۔ تو 10 آیتیں تھی یہ آپ برات کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا جو ہے نا
خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیتیں جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل فرمائی، ٹھیک ہے. اور جو جب مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستہ کو منع کیا کہ مستہ کو برا نہ کہو، کیونکہ مستہ مہاجرین اولین میں سے ہے اور اہل بدر میں سے ہے. تو جو اہل بدر میں جو صحابہ کرام تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی جو ہے نا ان کے لیے فرمایا تھا کہ اے معلوم معاشے تم قد غفرت لکم، کہ جو ہے نا کہ اہل بدر والے جو چاہے مرضی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی. تو یہ جو ہے نا بدر والوں کی شان تھی. تو مستہ رضی اللہ تعالیٰ بدر والے تھے، اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ وہ اہل بدر میں سے آپ ان کو برا بلا نہ کہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا ولایات الفضل کے جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ کی فضیلت صاف اور روشن ہے. خدا جس کو صاحب فضل فرمائے اس کی فضل و کمال میں کہاں شبہ کی مجال ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں سے تھے، بدر کی لڑائی میں سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں ان کے ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حکم دے دیا، تو پھر ہم لوگ کیوں ڈاؤٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ کیوں لوگ سوچتے ہیں ان کے؟ ہاں بالکل، معاذ اللہ جو ہے نا ان کے بارے میں ایسا سوچنا ہی جو ہے نا گناہ ہے، کیونکہ وہ تو اہل بدر میں خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے جو ہے نا صحابہ کرام تھے یہ اہل بدر میں سے. اور خود ایک جگہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کو واجب کر لیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تمام کے ساتھ جو ہے نا جنت کا وعدہ کیا، تمام صحابہ کرام کے ساتھ. تو اہل بدر کے لیے فرمایا تھا کہ اے معلوم معاشر تم قد غفرت لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل بدر جو چاہے مرضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائے، مغفرت کر دی. سبحان اللہ. یہ مولانا صاحب یہ آیت قرآن شریف میں آئی ہے؟ اے علم کیا؟ ہاں جی، یہ آیت قرآن شریف میں اے معلوم معاشر تم قد غفرت لکم، یہ حدیث مبارکہ ہے. اچھا حدیث مبارکہ ہے. کون سی حدیث میں آتی ہے؟ تم قد غفرت لکم کون سی حدیث مبارکہ میں عمران سے؟ یہ جو ہے نا یہ حدیث قدسی جسے کہتے ہیں، کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہوں، تو بذریعہ وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ وسلم کو پیغام دیا جائے تو قرآن مجید کی آیت نا وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. یہ حدیث میں جو آئے تو اس وجہ سے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، پھر اگر کوئی ان کے بارے میں شک کرے گا تو وہ اپنا ایمان خراب کرے گا، اپنی آخرت خراب کرے گا. تو جو ہے نا اگر اپنی آخرت خراب کرے گا، بلکہ ان کو تو ان کی فضیلت اور شان قیامت تک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، جو حدیث مبارکہ میں آئی ہے، تو یہ تو جاری رہے گی. تو یہ جو ہے نا اگر ایسی اگر خود اپنی جو ہے نا فضیلت اور اپنی جو ہے نا اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے، تو اپنے ایمان سے خارج ہونے کے لیے یہ قیامت تک ایسی باتیں کرتے رہیں گے. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اسی ان آیات میں جو ہے نا پڑھنے سے، ان آیات میں تعویلیں کرنے سے بہت لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا کہ صحابہ کرام کی شان جگہ جگہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگی تو اس کی برات کا بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا. تو پھر جو ہے نا اگر ایسا کوئی ان پہ ایسے بات کرے تو وہ شخص جو ہے نا بالکل دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی آیتیں جو صریح آیات ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں. جو قرآن مجید کا جو انکار کر رہا ہے وہ دائرہ اسلام سے جو ہے نا وہ خارج ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ان سے سب کو جو ہے نا ہدایت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسی جو ہے نا نازیبہ کلمات کہنے سے بچائے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک جیسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح صحابہ جو ہے نا گناہ سے محفوظ تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنی ہوئی جماعت تھی. تو ہمیں بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ جو ہے نا ایسی غلط اور ایسی جو ہے نا ذہن رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے اور ان جو ہے نا کو ذہن کو صاف فرمائے. ہمیں جو ہے نا صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. شکریہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیں بھی